فقلت عليك صامه قال إني أجد في بدني ذوب فقلت له زيك بالله يغضاه من ذوب فقال يا فاطمة إذن بالكساء يماني وأتيني بعبادة الكساء يماني وذات بي وأسرت أنظر إلي ويتوج مثل كان البدر في ذلك التمام والكمال اللهم صل على محمد وآل محمد وما كان ذلك ساعة وذهب ولد لسنة قد أقول وقال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا قرتين وسمرة فوادي فقال يا أم وإني أشم ذكرات طيبة كان لا توجد رسول الله فقلت نعم من جدك تأتيك السماء فقال رسول الله والكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله يتأذن لي أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك فتدخل تحت الكساء وما كان ذلك ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسمرة فوادي وقال لي يا أمه إني أشم ذكرات طيبة كان لا توجد رسول الله فقلت نعم من جدك وخاك تحت الكساء فدني للحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أحمد معكم تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأولد ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم ذكرات طيبة كان رأتها في أمن رسول الله وقلت نعم وما ولديك تحت الكساء وقال لي نعم الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال الله عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحبي لواء قد أذنت لك فدخل معي تحت الكساء ثم أعتدنا الكساء وقلت السلام عليك يا أبدا يا رسول الله تأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزادي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما كمنا جميعا تحت الكساء أخذي برسول الله يترك الكساء ومن بيد الجمن للسماء وقال اللهم إنا أولى لبيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويزنوني ما يزنونهم أنا هارب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاده ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليه وذهب أنهم والرس وتحرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء وبين والأرض مضية ولا خمر منيرا ولا شمس مضية ولا خلق يدور ولا غير يجري ولا خلق يسري إلا بما بدأ ولا الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال لنا من جبريل
عليه وآله والذي واسع بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا مع ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل الأرض وفي جميع مشيتنا ومحبينا إلا وانزل عليهم رحمته وحفظ بهم الملائكة واستغفر لهم إلا أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا ولفزنا وسوف زشيتنا ورب الكعبة وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي واسم بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع منشيتنا ومحبينا وفي مهمومه إلا وفرج الله همه الأيام ولا مغموم إلا وكشف الله همه الأيام ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة الأيام وقال عليه السلام ولا يفوزنا وسيدنا وكذلك شيئتنا فاز والسعود في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک سورہ فاتحہ تو ہم جملہ مومنات کے لیے بسم اللہ الرحمن یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں رونے پہ نہ پہرا ہو، کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہائے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو ہائے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، زندانوں میں اے نجمی یاد آئی سکینہ کی، زندانوں میں اے نجمی یاد آئی سکینہ کی،
دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. صلوات بر محمد والے محمد. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالی آنسو، لب کی زینت پائے حسین. ایک سلام پیش خدمت. صلوات. فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین. میرا آقا میرا امام، میرا میرا آقا میرا امام حسین. فدا ہوں اس پہ صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا. صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا. کریں قبول الہی میرا سلام، کریں قبول الہی میرا سلام. حسین فدا ہوں اس پہ نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے. نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے. چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام، چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام. حسین فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین. میرا آقا میرا امام، میرا میرا آقا میرا امام حسین. فدا ہوں اس پہ صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا. صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا. کریں قبول الہی میرا سلام، کریں قبول الہی میرا سلام. حسین فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین. میرا میرا آقا میرا امام حسین. فدا ہوں اس پہ اللہم صلی علی محمد. ایک بار پھر صلوات. مشق و علم کا ذکر وفا کی نماز ہے، مشق و علم کا ذکر وفا کی نماز ہے. ہمت کا تذکرہ ہے مگر دل گداز ہے. الفاظ مختصر ہیں حکایت دراز ہے، الفاظ مختصر ہیں
حکایت دراز ہے عباس پر نبی کے نواسے کو ناز ہے مشق و علم کا ذکر وفا کی نماز ہے عباس شیر حق کی اداؤں کا نام ہے عباس شیر حق کی اداؤں کا نام ہے عباس فاطمہ کی دعاؤں کا نام ہے عباس ایک نام ہے انسانیت کا نام عباس ایک نام ہے انسانیت کا نام عباس ایک نظام ہے اخلاق کا نظام عباس ایک پیام ہے تہذیب کا پیام عباس ایک پیام ہے تہذیب کا پیام عباس ایک امام ہے اثار کا امام اثار وفا ہے مروت ہے صبر ہے اثار وفا ہے مروت ہے صبر ہے برسے گا کربلا میں جو کھل کر وہ ابر ہے اثار وفا ہے مروت ہے صبر ہے برسے گا جو کربلا میں وہ ابر ہے ایک بار پھر صلوات ماہ عرب قبیلہ ہاشم کی زینت و زین ماہ عرب قبیلہ کی ہاشم زینت و زین خدمت گزار بنت علی بازو حسین فرزند ہے علی کا محمد شناس ہے فرزند ہے علی کا محمد شناس ہے جو سب کا آسرا ہے یہ اس گھر کی آس ہے سرکار دو جہاں پہ نبوت تمام ہے سرکار دو جہاں پہ نبوت تمام ہے شیر خدا پہ شان شجاعت تمام ہے شبیر پر وقار شہادت تمام ہے عباس پر وفا کی حقیقت تمام ہے بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے بیعت وفا نے بیعت وفا نے جس پہ کی وہ ان کا ہاتھ ہے یہ ہے وفا کے ساتھ وفا ان کے ساتھ ہے سلام کے چند اشعار جو کہ حضرت محشر بدایونی صاحب کا لکھا ہوا ہے یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی نہ تھا قبول ہی پینا امام کو پانی اشارہ کرتے جگر گوشہ رسول اگر اشارہ کرتے جگر گوشہ رسول اگر مجال تھی کہ نہ آتا سلام کو پانی نہ تھا فرات کی لہروں کا بس کے خیمے تک نہ تھا فرات کی لہروں کا بس کے خیمے تک بڑھیں اور اٹھ کے پلا دیں امام کو پانی صلوات اللهم صل على محمد کنارا
وہ گل ہوں جدا سب سے ہے جس کا رنگ، وہ بو ہوں کہ جو عائش کا نہیں، میرا راز دل وہ پانی ہو شیریں نہیں جس میں شور، وہ آتش ہو جس میں شرارہ نہیں، میرا راز دل۔ جہنم سے ہم بے قراروں کو کیا جو آتش پہ ٹہرے وہ پارا ہار نہیں، میرا راز دل۔ فقیروں کی مجلس ہے سب سے جدا، امیروں کا یہاں تک گزارا نہیں، امیروں کا یہاں تک گزارا نہیں، گئے پہلے نالین وہاں مصطفیٰ فرشتے کا جس جا گزارا نہیں، میرا راز دل۔ انہیں بھی وہ رزاق دیتا ہے رزق، جنہیں نانے جو کا سہارا نہیں، جنہیں نانے جو کا سہارا نہیں، پھرے دوست جب ہو گئی خبر بند، کھلا ہے اب کہ کوئی ہمارا نہیں، کھلا ہے اب کہ کوئی ہمارا نہیں، گرے ڈگمگا کر فرس سے حسین، گرے ڈگمگا کر فرس سے حسین، کسی نے فرس سے اتارا نہیں، میرا راز دل۔ تیرے صبر کے میں فدا، یا حسین، چھری کے تلے بھی، چھری کے تلے دم بھی مارا
دی سفارا نہیں میرا راز دل کسی نے تیری طرح سے انیس عروس سخن کو سوارا نہیں میرا راز دل آشکارا نہیں وہ دنیا ہوں جس کا کنارہ نہیں محمد وآل محمد بارے جگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد درود امام زمانہ بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد شمشاد بوستان رسالت حسین ہے شمشاد بوستان رسالت حسین ہے مفتاح باب گلشن جنت حسین ہے ابر عطارد آئے رحمت حسین ہے نقش لگی محرم امت حسین ہے ہر جائے ظہور حق ہے انہی کے ظہور سے ہر جائے ظہور حق ہے انہی کے ظہور سے سب خاک سے بنے ہیں یہ خاک
اشعار کی اجازت چاہوں گا. جسے بھی دیکھیے حاضر ہے سر جھکانے کو، جسے بھی دیکھیے حاضر ہے سر جھکانے کو، علی کے لال نے کیا کر دیا زمانے کو. یزیدیت کا عمل آج بھی بتاتا ہے، یزیدیت کا عمل آج بھی بتاتا ہے، حسینیت کی ضرورت ہے زمانے کو. قسم خدا کی بڑا نیک کام کرتے ہیں، قسم خدا کی بڑا نیک کام کرتے ہیں، غم حسین کا جو اہتمام کرتے ہیں. اسی کے ساتھ دو اعلانات. اس مجلس کے فوراً بعد بولنگ گروپ میں جناب قمر عباس صاحب کی گھر میں مجلس ہے، جس سے قبلہ مولانا سزیاور صاحب خطاب فرما رہے ہیں، اور مجلس ٹھیک 1 بجے وہاں شروع ہوگی اور قبلہ ٹھیک 2 بجے وہاں زیر منبر ہوں گے. اور اس کے فوراً بعد 3:30 بجے جناب قیصر عباس صاحب کے گھر پہ مجلس ہے، جو رومی مل میں رہتے ہیں. اس مجلس سے قبلہ مولانا محمد صاحب خطاب فرمائیں گے. تو آپ لوگوں سے شرکت کی دعا ہے اور پابندی وقت کا خیال کریں. اور آج شام سے ہی معصوم امام بارگاہ میں قبلہ سجاور صاحب کی 3 مجالس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک 7:30 بجے نماز مغربہ عشاء سے شروع ہوں گی. اور اسی کے ساتھ میں قبلہ مولانا سجاور صاحب سے درخواست کروں گا ضرور نمبر سلام. محمد وآل محمد صلوات. فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. آپ حضرات سے التماس ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سید علی اختر زیدی و سید اختر علی زیدی اور سید آل زامن رضوی و سید آل نبی رضوی کی روح کو ایصال فرمائیں.
برادران ایمانی و اسلامی معزز سامعین کرام، آیا وافی ہدایہ جو ابھی کی اس مجلس کے لیے سرنامہ کلام کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ سماعت کیا، یہ سورہ ملک کی ابتدائی آیت ہے۔ ارشاد باری اقدس ہو رہا ہے، برکتوں والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے۔ للذی خلق الموت والحیات، اور اسی نے خلق کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں احسن اور نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ کا جو اہم ٹکڑا ہے وہ قابل غور ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والا ہے اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے، بادشاہت ہے دونوں جہان میں۔ اور فوراً قرآن نے ایک ٹکڑا بڑھا دیا آگے، اور اصل میں اعلان حکومت یہاں سے ہو رہا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یوں ہم نے سلاطین زمانہ کے واقعات پڑھے ہیں، دنیا میں حکمرانوں کے، اقتدار والوں کے، لشکر والوں کے، تخت اور تاج والوں کے واقعات ہمارے پیش نظر ہیں، ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے۔ لیکن خداوند عالم اپنی قدرت کا اعلان کر رہا ہے، اور پہلے اپنے ملک اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر رہا ہے، بعد میں اپنی قدرت کا اعلان کر رہا ہے۔ گویا اللہ دنیا کے تمام اقتدار پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے امت مسلمہ کو متوجہ کر رہا ہے کہ چند روزہ حکومت کا نام بادشاہت نہیں ہے، دائمی قدرت کا نام بادشاہت ہے۔ ایک طائرانہ نظر اس پر تمہید میں ڈال لوں، اس لیے کہ مجلس 40 منٹ کی پڑھوں یا 50 منٹ کی پڑھوں مکمل۔ طائرانہ ایک نظر ڈالیے سلاطین زمانہ کے جو واقعات ہیں، وہ آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے بادشاہت تو کی ہے مگر کتنے بے بس اور کتنے مجبور رہے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ حضرات کے اندر کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، ایک دم سے ڈائریکٹ آ جائیے۔ ایک بادشاہ سلام گزرے جن کا نام ہے شداد، کسی کے لیے نام نہیں۔ شداد ایک وہ بادشاہ ہے، مگر اس کا ایک کریکٹر ہے جو میں پہلے بیان کروں۔ کافر بادشاہوں میں ایک کریکٹر اس کا یہ ہے کہ اس نے اپنی امت کو جنت کی بات دلوائی ہے، اور جگہ آپ کو جنت کی بات ہی نہ ملے گی۔ اس نے ایک جنت بنوائی تھی اللہ کے مقابلے میں، کم سے کم اپنے ماننے والوں کو جنت کی بات تو کر رہا تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے بتایا کہ جنت عقیدے کا جو پکا ہوتا ہے جنت اس کے لیے ہوتی ہے، جو عقیدے کا کچا ہوتا ہے جنت اس کے لیے نہیں ہوتی۔ اس نے عقیدے کی پختگی نہیں دکھائی، اس نے عمل دکھایا۔ جنت بنوانا ایک ایکٹیویٹی ہے، ایک عمل ہے، اور جنت بنوا لی اس نے، اور اپنی جنت میں جا نہ سکا۔ گویا اللہ یہ آواز دے رہا ہے کہ دیکھو جو عقیدے کا کچا ہوتا ہے وہ اپنی جنت میں نہیں جا سکتا، تو اللہ کی جنت میں جانا اچھا۔ اور اگر مثال نہ دوں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ تو جو عقیدے کا کچا ہوتا ہے وہ اپنی جنت میں نہیں جا سکتا، اور جو عقیدے کا پکا ہوتا ہے جنت میں جانا تو دور کی بات، بازار میں کھڑے ہو کے بیچتا ہے۔ وہ مٹی کا گھروندا بناتا ہے اور کہتا ہے جنت میں گھر بیچ رہا ہوں، وہاں پختگی عقیدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھنا منزل سے آپ کو گزارتے ہوئے منزل مقصود تک آپ کو لے آؤں گا۔ کہتے ہیں کہ شداد نے جنت بنوائی، پوری کوشش لگا دی اور جنت بنوا کے جانا چاہ رہا ہے جنت میں۔ آپ کے پیش نظر ہے واقعہ، ایک قدم دروازہ جنت پر ہے اور ایک قدم باہر ہے۔ اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، انا للہ کرا دیا۔ آپ ذرا فکر فرمائیے کہ جس دن اس نے جنت کے بنانے کا پروگرام بنایا تھا، اللہ کیا اس دن ملک الموت نہیں بھیج سکتا تھا؟ جس دن اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اللہ اس دن اس کو ملک الموت نہیں بھیج سکتا تھا؟ یا جس دن اس نے جنت کی سنگ بنیاد ڈالی تھی، اسی سیریمونی میں اللہ اس کو مار دیتا؟ لیکن پوری جنت جب مکمل ہو گئی اور دروازے تک پہنچ گیا، اور اللہ نے ملک الموت کو بھیجا کہ ان کا کام تمام کر دو۔ گویا اللہ امت مسلمہ کو متوجہ کر رہا ہے کہ ذرا دیکھو قدرت کیا ہے، بادشاہت کیا ہے۔ کہ ایک بادشاہ ہے، اگر وہ حکومت
قدرت کے ساتھ قدرت بھی رکھتا تو کم سے کم اپنی جنت کی دیدار تو کر لیتا. تو شداد کا دروازے جنت پر دم توڑ کے مر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حکمران دنیا کا تھا, قدرت اس کے پاس نہیں تھی. ذرا سا ایک قدم اور آگے بڑھیے, میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نمرود, ان کے نام سے بھی واقف ہے. تھوڑا ادھر سے اشارہ ہو رہا ہے تو ذرا آپ حضرات آگے چلے. ورنہ آپ حضرات جانتے ہیں میں اپنی جگہ سے لوگوں کو ہٹانے کا عادی نہیں. اور جب میں معصوم میں مجلس پڑھتا تھا, اب تو بالکل آدھا سے کم کر دیا گیا ہے, اب وہ صحیح کیا گیا ہے. تو وہ بڑا خوبصورت لگتا تھا, مجمع ایسے پڑھتا تھا بالکل اسکوائر میں, اور بیچ میں فرشتوں کی جگہ چھوڑ دی جاتی تھی. ہم اس میں نہیں بلاتے تھے, ہم اس میں بھی مجمع کو نہیں بلاتے تھے. اس لیے کیا جو جہاں بیٹھا ہے ہمیں پڑھنا ہے, ہم جتنا یاد کر کے آئے اتنا تو پڑھی دیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ کی دلچسپی برقرار رہے گی تو ذرا دل جمعی سے بات ہوگی. تو نمرود ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اللہ نے رسی دراز کر دی, یہاں تک کہ اللہ کے ایک بندے سے ٹکرا جاتا ہے. وہ پیش نظر ہے ابراہیم کا واقعہ, میں اس کا ٹائم بہت نہیں لوں گا. اللہ سے کے بندے سے ٹکرا جاتا ہے, ٹکرانے کے بعد اس نے اللہ کے اس بندے کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنا لیا. سب پیش نظر ہے آپ کی. 1 سال تک لکڑیاں جمع کی, اسٹور کیا لکڑیاں, اور 1 مہینے تک آگ کو روشن کیا تاکہ شعلے بھڑک جائیں. جب 1 مہینے میں شعلے بھڑک چکے تو اللہ کے اس بندے کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے. اور اب اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ وہاں دکھا رہا ہے آگ میں. آپ ذرا دیکھیں قدرت کیا ہے, بادشاہت کیا ہے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو جس دن اس نے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا سوچا تھا اس دن موت دے دیتا. اچھا چلیے آپ اس کو بھی چھوڑ دیجئے. جس دن اس نے لکڑیاں جمع کی, آگ لگانے کے لیے جیسے آیا تھا, ایک تیز آندھی آتی, طوفان پوری لکڑیوں کو اڑا لے جاتا. یا جب آگ روشن ہو چکے تھے تو اللہ ایک زوردار بارش کر دیتا, اس کے قبضے میں ہے, پورے پورے آگ بجھ جاتے. مگر اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ کر دیتا تو یہ حادثہ کہلاتا, اتفاق کہلاتا. آگ رہے, اور ابراہیم کے لیے ٹیمپریچر مینٹین کر کے بتا دوں کہ آگ جلانا تمہارے بس میں ہے, آگ پر قابو پانا ہماری قدرت میں. جب آگ کا ذکر آیا تو ایک نبی کا اور ذکر آتا ہے. 2 نبی کا ذکر قرآن میں آگ کے ساتھ ہے, ایک حضرت موسیٰ کا اور ایک حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا ہے, یا نارو کنی بردو سلام والا ابراہیم کہہ کے آگ میں بچایا ہے. اور ایک جگہ جناب موسیٰ کو آگ سے جلایا ہے. یہ میرے اللہ ہمارا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک جگہ نبی کو تو بچا رہا ہے, ایک جگہ نبی کو تو جلا رہا ہے. یہ میرے اللہ تیری قدرت سے تو بعید نہیں ہے کہ تو کیا بتانا چاہ رہا ہے. تو جو بھی بتانا چاہ رہا ہے بہتر بتانا چاہ رہا ہے, توجہ کا تعلیم. مگر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم عزاداروں کے لیے آگ میں ماتم کی تو دلیل قائم کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم اکثر جب اپنے وطن لوٹتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب 3 آدمی جل گئے اس مرتبہ, اور 6 آدمی کا پاؤں میں چھالے بھی آ گئے. آگ کا ماتم ہوا تھا, 15 آدمی جلے اور 75 آدمی بچ گئے. اچھا جو جل گئے اس کے لیے کامنٹ بھی ہے, وہ کامنٹ سب آپ کے حافظے میں ہے. پہلے نجس تھے, دل صاف نہیں تھا, غسل کر کے نہیں آئے تھے. کون سا سمندر ہے جس میں محبت کے لیے غسل کیا جاتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں بتا دوں, توہین عزا وہ ظلم ہے کہ جس سے بی بی زہرا ناراض ہوتی ہے. یہ سب جملہ بولنے کا حق ہمیں نہیں ہے کہ جو آپ پر دوڑ رہا ہے وہ کس محبت اور عقیدت پر دوڑ رہا ہے, اور آپ بڑے اطمینان سے کہہ رہے ہیں نجس رہا ہوگا. مشیت پروردگار کے خلاف ہے یہ جملہ, اس لیے کہ کچھ لوگوں کو جلنا چاہیے ہے, یہ بھی مشیت چاہتی ہے. زیادہ لوگ بچے, یہ بھی مشیت چاہتی ہے. موسیٰ کو اللہ نے جلایا, ابراہیم کو اللہ نے بچایا. ویسے ہی جب حسین کے نام پر لوگ آگ پر دوڑتے ہیں تو اللہ کچھ لوگوں کو جلاتا ہے, اللہ کچھ لوگوں کو بچاتا ہے. جلاتا اس لیے ہے کہ پوری دنیا جان لے آگ آگ تھی, آگ کا کام جلانا ہے.
कोई जेल और अरेंजमेंट नहीं लगा था, इसको किसी मंत्र को पढ़ के नहीं फूका गया था। ये आग न होती तो कुछ लोग जलते नहीं, ताकि दुनिया समझ ले कि ये अंगारा था, और ज्यादा लोगों को आग पर चला के बचाया ताकि दुनिया समझे हुसैन कल भी साहिब अख्तियार था, आज भी साहिब अख्तियार। ये अक्सर मैं कहता हूँ, ये अक्सर कह रहा हूँ, फिर याद दिला रहा हूँ कि हाफ़िज़े में रखिएगा, इसलिए कि आपसे और हमसे कम सवालात होते हैं, आपसे ज्यादा होते हैं। ये कहाँ लिखा है, वो मातम कहाँ है, वो काले कपड़े कहाँ, और ये सही कैसे है, वो तो अब जमाना बदल गया है। हमारे उलमा ने और बुजुर्गों ने इतने जवाब दिए हैं कि काफी है आपको जवाब देने की, और हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे मातम क्यों करते हैं, तो आप जवाब न दीजिए कि हम क्यों करते हैं, आप पूछे तुम क्यों नहीं करते, आप रोते क्यों हैं, आप क्यों नहीं रोते, ये सवाल कीजिए। और अगर उसके बाद हक्कानियत की बहस आ जाए तो जो कुरान ने किया था आजादारी के मामले में वो कीजिए। कुरान ने क्या किया था, जब बहस और मुबाहसे का वक्त खत्म हो जाए तो मुबाहिला है, मुनाजरा नहीं है। अरे सरकार ने क्या कहा, मुबाहिला है, मुनाजरा नहीं है। तो आप कहिए आप मुबाहिला कर लो। मुबाहिला में क्या हुआ था, तुम अपने बेटा को लाओ, हम अपने बेटा को लाए, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाए। तो आप भी दुश्मनान आज़ाद से मुबाहिला कर लीजिए कि देखो आग रोशन करते हैं, तुम अपने बेटा को लेके आओ, हम अपने बेटा को लेके आए, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ हो, हमारा बेटा हमारे साथ हो, तुम अपने वाले का नाम लेके आग पर दौड़ो, हम हुसैन का नाम लेके समझाना चाहती है। हमारी रगों में आजादी का फलसफा समझना नहीं है। अब मैं आपकी खिदमत में कैसे अर्ज करूं कि आजादी के फायदे लोग हम में ढूंढते, ये खामखा की बातें। थर्मामीटर जब डॉक्टर लगाता है तो थर्मामीटर देख के बताता है बुखार कितना है, बुखार होता है जिस्म को, बताता है थर्मामीटर। तो वैसे ही अगर आप आजादी के फायदे देखने हैं तो दुनिया में देखिए इसके फायदे, हम में क्यों देख रहे हैं, हम तो नतीजा ही ऐसा है। अच्छा हमारी गुफ्तगू है, ये भी इंशाल्लाह हमारे सिलसिले में जारी रहेगी गुफ्तगू। तो अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने इब्राहिम को वहां बचा के अपनी कुदरत बताई कि आग रहे, और इब्राहिम को बचा के अल्लाह ने बताया अगर नमरूद बादशाहत के अलावा कुदरत रखता होता तो आग उसके दायरे अख्तियार से बाहर न होती। अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुजाहिरा कर दिया, गोया बादशाहत बगैर कुदरत के बादशाहत नहीं। तीसरा सिलसिला बहुत जल्दी जल्दी सुना रहा हूं। एक नामी गिरामी बादशाह सलामत गुजरे हैं जिनका नाम है फिरौन। जब से चली है फिरौनियत, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूं, आला सबसे बड़ा रब हूं, ये फिरौन का नाम था। आपके पेश नजर उनका भी वाकया छोटा सा है कि वो टकरा गया अल्लाह के बंदे से। कैसे टकराया उसको तो पता चल गया कि बच्चा पैदा होगा जो हमारा कला कमा कर देगा। तो उसने क्या किया कि बच्चों को कत्ल करवाना शुरू किया। 63,000 या कम से कम 70,000 गले कट गए और जनाब मूसा की विलादत न रुक सका। और अल्लाह को भी ज़िद है कि मूसा पैदा होंगे इसी शहर में। मेरे अल्लाह वो बच्चे काट रहा है, तू हजरत मूसा की माँ को शिकागो ट्रांसफर कर दे, शहर बदल दे, मुल्क बदल दे, कुछ कर दे। मुमकिन है अल्लाह आवाज दे, फरारी पर लानत करने वाला फरार नहीं सीखा। अब मैं जितना पढ़ रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी है, आप क्या समझ गए मुझे नहीं मालूम। जो फरारी पर लानत कर रहा हो करवा रहा हो, मुझे एक शेर याद है, वो अल्लामा तालिब जौहरी के वालिद बुजुर्गवार मौलाना मुस्तफा हुसैन जौहर, उनका एक शेर है, पूरा सलाम है, मुझे एक शेर याद आया, बड़े खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि फरारी से ये मत पूछो कि क्यों मैदान से भागा था। अरे वाह, फरारी से ये मत पूछो कि क्यों मैदान से भागा था, ये पूछो भागना तय है तो क्यों लश्कर में रहता था।
اچھا یہاں پر یہ جواب سوال ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائیوں کے ہمارے نوجوانوں کے دل میں آ جائے. حضرت موسیٰ کی ایک ولادت کو روکنے کے لیے کتنے گلے کاٹے فرعون نے؟ 70,000 کم سے کم. اور ایک بات سمجھ لیجیے تعداد کی گنتی نہیں ہے آپ ہمارے پاس, اس لیے کہ 70,000 عربی میں میکسیمم کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتنے گلے کٹے, اس لیے کہ عرب میتھمیٹکس میں کل بھی کمزور تھے آج بھی کمزور ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت؟ تو 70,000 وہاں میکسیمم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین اگر ہوا کے رخ کو پہچان لیتے اور ضد نہ کرتے تو کم سے کم پورا گھرانہ تو نہ کٹتا. اب حسین نعوذ باللہ کس ضد پر تھے یہ جواب جا کے اللہ سے پوچھ لیجئے. اے میرے اللہ تو تو قادر مطلق ہے, وہو علی کل شیء قدیر, تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, تو نے 70,000 بچے کس ضد میں کٹوا دیے؟ میری بات پہنچی؟ تو حسین جس ضد پر تھے اللہ کس ضد پر تھا؟ نہ اللہ ضد پر تھا نہ حسین ضد پر تھے. تمہارے بھیجے میں خاک ہو رہی ہے تو سمجھائے کو کیسے؟ اللہ عظمت خون معصوم سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ایک معصوم کے خون کی عظمت کم سے کم 70,000 گلے ہیں. اور پھر بڑی طاقت کو ذلیل کرنے کا ایک انداز ہے کہ فرعون کی بے بسی دکھانا ہے کہ اتنے گلے کاٹ کے بھی تو ولادت موسیٰ نہ روک سکا. حسین نے بھی یہی تماشا لگایا. آدمی دو طرح سے ذلیل ہوتا ہے, ایک بازار میں ایک دربار میں. ایک بازار میں ایک دربار میں. یزید بھی زمانے کا فرعون اس سے بڑا تھا. امام حسین نے کہا اس کو دونوں جگہ ذلیل کروں گا, دربار میں بھی کروں گا میدان میں بھی کروں گا. میدان میں ذلیل کرنے کے لیے خود آگے بڑھے, دربار میں ذلیل کرنے کے لیے بہن کو ساتھ لیا. ہماری مجلس کا آگے ٹکڑا آئے گا جو دعائیں ہوگا اس سلسلہ وہی سے ہوگا. حسین نے دربار میں میدان میں ذلیل کیا, زینب نے دربار میں ذلیل کیا. نہ حسین ضد پر تھے نہ اللہ ضد پر. اللہ نے کہا نہیں میں دکھا رہا ہوں کرشمہ, پیدا ہوں گے موسیٰ اسی شہر میں اور پلیں گے تیرے ہی گھر میں. صندوق میں موسیٰ کو رکھا. ایک منٹ کی ایک تاریخ سنیے آگے بڑھ جاؤ. حضرت موسیٰ اور ہے نا علیہ موسیٰ, قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی نازل کیا. اب ایک ایک جملے پر اگر رکوں, ہم نے کہا کہ ہمارے امام پر وحی ہوتی ہے, کہنے لگے وحی نبی پر ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی نازل کیا. ارے اب میں تو کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, جس پر وحی نازل ہو وہی نبی ہے تو پھر موسیٰ کی ماں نبی ہے. اچھا اگر موسیٰ کی ماں کو نبی مان بھی لیجئے تو ذرا ایک جگہ اور قرآن میں آیا نا علیہ السلام ہم نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کیا. موسیٰ کی ماں کو وحی نازل کی. جناب موسیٰ کی ماں نے بچے کو ایک صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے رکھا تو پانی کا جو دھارا تھا نا وہ ادھر بہ رہا تھا ایسے, اور جناب موسیٰ کا صندوق کرنٹ کی طرف چلا, یو ٹرن ہو گیا اور پھر دھارے کے خلاف چلنے لگا. جو بہاؤ تھا اس کے خلاف چلنے لگا. تو جناب موسیٰ کی ماں نے پھر سے مرتبہ ہاتھ سے صندوق کو پکڑا اور پھر سے پتہ ریورس کیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے معاملہ. اس لیے کہ بہاؤ میں پانی کے صندوق کو بہنا چاہیے اور پھر سے مرتبہ آگے بڑھ کے ریورس ہو گیا جناب موسیٰ کا صندوق اور کرنٹ کے خلاف چلنے لگا. ذرا دیکھیے عصمت کیا ہے. معصوم نبی ہے صندوق میں اور دھارا ادھر ہے, صندوق ادھر چل رہا ہے. گویا معصوم بتا رہا ہے ہواؤں کے رخ پر جانا معصوم کا کام نہیں ہے, ہواؤں کے رخ کو بدل دینا معصوم کا کام ہے. دیکھا جناب موسیٰ کا صندوق الٹا چلا ہے نا, کرنٹ کے خلاف چلا. عزیزو یہاں پر ایک منزل ہے, ذرا آپ متوجہ ہیں اگر تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صندوق چلتے چلتے کہاں پہنچا؟ محل اور اس قصر کی دیوار. فصیل سے آ کے صندوق رکا. چونکہ تاریخی موڑ ہے اس لیے یہاں پر لانا چاہ رہا تھا آپ کو, مگر منزل ہماری آگے ہے کہ فرعون نے مرتبہ دیکھا اس کی زوجہ آسیہ, انہوں نے بھی دیکھا, کہنے لگے اس میں کیا ہے. ذرا ہم دیکھیں جیسے آسیہ اٹھی, فرعون کہتا ہے نہیں تم میری زوجہ ہو, میں دیکھ رہا ہوں, تم بیٹھو. فرعون آگے بڑھا اور اس نے یوں ہاتھ بڑھا کے چاہا کہ صندوق پکڑ لے تو اس پانی میں ایک جھٹکا پیدا ہوا. جیسے ساحل پر آ کے مچھلیاں تڑپ جائیں تو پانی میں کیفیت پیدا ہوتی, ویسے کیفیت پیدا ہوئی اور اتنا زور کا جھٹکا تھا کہ تاریخ میں وہ جھٹکا لکھا ہے. اور اتنا زور کا جھٹکا تھا کہ فرعون گھبرا گیا, ڈر گیا. حالانکہ اللہ
मगर बना हुआ था, है ना? तो फिर ये पीछे जब हट गया डर के, तो फिर संदूक साहिल पा गया। फिर इसने कोशिश की, फिर एक झटके लिए, फिर संदूक पीछे, फिर इसने कोशिश की। तारीख ने चूंकि लिखा है, इसलिए मजबूर हूं पढ़ने से कि 3 झटके फिरौन को लगे। तीनों मर्तबा फिरौन चाह रहा था कि संदूक हाथ में आ जाए, जब नहीं आया तब आसिया मकसद समझ गई। मोमिना थी ना, उठी कहा फिरौन तू हट, तो अब मैं देख रही। फिरौन जरा पीछे हट गया, आसिया आगे बढ़ी, संदूक हाथ में आ गया। अब आपने क्या समझा मुझे नहीं मालूम, मैंने क्या पढ़ा मुझे नहीं मालूम। हमें इस हिकायत से पता चला कि जब बातिल की 3 कोशिशें नाकाम होती हैं तो चौथी मर्तबा हक के पास आ जाता है। सलावत भेजिए मोहम्मद। सरकार जरा आगे बढ़िएगा। फिरौन बादशाह है मगर कुदरत नहीं है उसके पास। बादशाहत और कुदरत का फर्क अगर आपको सुनना है तो मैं फजाइल में अभी हजरत ज़ैनब का जिक्र करूंगा, जो आपने मसाइल में सुने, मगर अभी ज़हन को रोकिएगा, कभी कभी शहजादी के फजाइल भी सुनिए इस अंदाज में। और पूरी तारीख पढ़िएगा। मिंबर रसूल से आपकी खिदमत में कह रहा हूं, हुकूमत का कोई फलसफा ऐसे बता ही नहीं सकता जैसे शहजादी ज़ैनब ने बताया। हमारी मजलिस को चूंकि इसी पॉइंट से दलील है, इसलिए मैं मजबूर हूं दरबार का वाकया पढ़ने से, मगर मंजिल फजाइल में हूं। चूंकि शहजादी के जब फजाइल पढ़े जाते हैं उसमें मसाइल दिया जाते हैं, और होता यह है कि फिर हम तक वाकयात नहीं पहुंच पाते। सुनिएगा जनाब ज़ैनब ने जो हुकूमत का फलसफा दिया, और यही एक मंजिल है कि जिससे आप समझ लें कि हुकूमत किसकी है। और मैं आपको दूध और पानी की तरह दिखा दूंगा हुकूमत किसकी है। आप इस मजलिस से जाते जाते ये इत्मीनान करके जाइएगा कि वाकई हुकूमत किसकी है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बादशाहत अल्लाह की है, मगर कुदरत अगर है तो हुकूमत है, और अगर कुदरत नहीं है तो हुकूमत नहीं है। क्या है सुनिए। भरा दरबार, 700 कुर्सी नशीन का मजमा, और उस दरबार में कैदी है शहजादी ज़ैनब, तमाम कैदी उसका। एक वाकया होता यह है कि शिव करबला की दास्तान सुना रहा है कि मैंने ऐसे हुसैन को कत्ल किया, और हुसैन इतना बेबस थे, और ये थे और वो थे। वो उल्टे सीधे जो वाकयात कह रहा था, तो बीवी ने एक मरतबा अपने रुख को मोड़ा शिव की तरफ। अब माता तू अपना मरजाना, ओ मरजाना के बेटे क्या कह रहा है? अल्लाह झूठों पर लानत करे, तू झूठ बोल रहा है। खबरदार, वाकयात करबला हमारी मौजूदगी में तू गलत मत बयान कर। और सुन यजीद, ये झूठ बोल रहा है। मेरे भाई की तलवार ने कूफे में कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जहां रोने वाले और रोने वालियां और मातम करने वाले और मातम करने वालियां ना हो। ये गलत कह रहा है। तो पूरा दरबार उंगलियों को दांत में दबाने लगा। अरे ये कौन बीवी है कि यजीद के इतने बड़े अफसर को बरसरे दरबार काट रही है जबकि हाथ बंधे। सुनिएगा, तो आप जरा बड़े अफसर की इंसान का तौहीन जब हो गई तो यजीद को गुस्सा आया। उसने कहा शिव, ये बीवी कौन है जो बोली? अरे कहा यजीद तू नहीं पहचानता, यही है अब्बास से अलमदार की बहन ज़ैनब, जिसने रास्ते भर हुसैनियत को आम कर दिया। तो कहा यजीद तू हट, बीच से हट गया यजीद। सुनिएगा मेरे सरकार, मौला के चाहने वालों का मजमा है। यजीद मुखातिब करता है शहजादी ज़ैनब को, ज़ैनब हमारी बात का जवाब तो दो। देखा तुमने अल्लाह ने तुमको क्या जिल्लत दी? नौज़ुबिल्लाह। और तुमने नहीं देखा अल्लाह ने मुझे क्या इज्जत दी? देखो तुम्हारे भाई का सर मेरे सामने, तुम कैदी बनी हो। अरे मेरे सरकार जरा देखिए, ये कलेजा फातिह खैबर की बेटी ही के पास हो सकता है। सर को बुलंद किया। यजीद ने क्या कहा था? हमारी बात का जवाब दो। तो पहले यजीद की खिलाफत पर ज़ैनब ने अपने सब्र का तमाचा लगाया, बातें बाद में की। एक मरतबा सर को बुलंद करके कहा, हो आजाद करदा गुलाम की औलाद। क्या सुना आपने? ओ आजाद करदा, पूरी बनी उमैया की तारीख समेट दी ज़ैनब ने एक लफ्ज़। ओ आजाद करदा गुलाम की औलाद, ये न समझना कि ज़ैनब जैसी खातून तुझे जवाब के लायक समझती थी। ये था यजीद के हामी पर तमाचा ज़ैनब।
مجھے ذلیل کیا، تجھے عزت دی. سمجھے گا میرے سرکار، یہی وہ پوائنٹ ہے کہ صبح قیامت تک فلسفہ طے کر دیا حکومت کا زینب نے. کہا یزید تجھے دھوکہ ہو رہا ہے، تو جس کو حکومت سمجھ رہا ہے یزید، اصل میں وہ حکومت نہیں ہے، وہ مہلت ہے. کیا سنا آپ نے؟ وہ اصل میں حکومت نہیں ہے، مہلت ہے. اور پلٹ کے شہزادی کہتی ہے یزید وہ جو تجھے ملی ہے وہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے. حکومت ہم حق والوں کے پاس ہے. اور اس وقت اس خدا کا شکر کہ جس نے نبوت و شہادت کے گھرانے میں پیدا کیا. اب میں نے کیا کہا تھا آپ کو پورا نمونہ دکھا دوں گا کہ حکومت کس کی ہے. زینب نے کہا باطل کو جو ملتی ہے وہ مہلت ہوتی ہے، حکومت حق والوں کا ورثہ ہوتا ہے، وراثت ہوتی ہے حق والوں کی. اس لیے کہ جہاں قدرت ہے، میں قدرت اہل بیت ابھی ثابت نہیں کر سکتا اس 1 گھنٹے اور 40 منٹ کی مجلس میں، ورنہ پورے طور پر اللہ ہر شے پر قادر ہے. اور اللہ نے اپنی پوری قدرت کو مولا علی کے حوالے شب ہجرت کر دی. یہ سمجھ لیجیے. اس لیے کہ دنیا میں تمام کار فرمائیاں اللہ کی مرضی سے، اور جب مرضی ہی علی کو ٹرانسفر کر دے کہ حکومت ہم حق والوں کے پاس ہے. اچھا میں نے کیا کہا تھا، آئینے کی طرح آپ کو دکھاؤں گا. مگر ذرا یہاں پر منظر کشی پر مجھے شوکت رضا کے 2 شعر آپ کی اجازت سے پڑھ دوں. فضائل ہمیشہ آپ کی اجازت ہے. ایک صلوات بڑے خوبصورت بند کہے ہیں مولا جزائے خیر جس کہنے والے شاعر کہتا ہے کہ شہزادی کے دربار میں یزید کو جو ڈانٹا وہ شعر میں سنیے. زینب کہتی ہے حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، رہ بھول گیا رہ سے ہٹانے کے لیے تو، در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو، لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لے اونچا ہے یہ سر آج بھی تجھ سے. اور ہاں یزید کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ذلیل کیا اور تجھے عزت ملی، تو سن یزید تیرا اور حسین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ بڑا تاریخی جملہ جو جناب زینب نے کہا وہ سنیا. یزید تیرا اور حسین کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. سن تو کتنا بے بس ہے، نہ تو بیعت لے سکا اور نہ تو میرے ذکر کو روک سکتا ہے. آج تک یہ جو مجمع بیٹھا ہے کس کے صدقے میں بیٹھا ہے؟ کیا کہا تھا شہزادی نے؟ نہ تو مجھ سے بیعت لے سکا نہ ہمارے ذکر کو روک سکا. کامیاب کون ہے، یزید یا زینب؟ تو سن یزید تیرا اور حسین کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. حسین کیا ہے، یزید کیا ہے. 6 مصرے سنیے. حق سے بھی گیا حق کو چھپانے کے لیے تو، در در پہ جھکا اس کو جھکانے کے لیے تو، رہ بھول گیا رہ سے ہٹانے کے لیے تو، لیتا ہے خراج اس کا ہنر آج بھی تجھ سے، خود دیکھ لے اونچا ہے یہ سر آج بھی تجھ سے، عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر. ذرا ملاحظہ کیجیے حضرت. عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر. تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو رچ سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر. بیت سنیے طبیعت خوش ہو جائے گی. عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر. تخریب تیرا عزم وہ تعمیر کا پیکر، تو رچ سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر. تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی. بلندتر صلوات. لمحات میں یہ معجزہ کر جاتا ہے شبیر، لمحات میں یہ معجزہ کر جاتا ہے شبیر. مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر. سمتے تو اکائی میں نکھر جاتا ہے شبیر، پھیلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے. اور تو ہار گیا نا، وہ پتا جیت گیا نا، تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا. اب آخری بات سنیے. تو مارنا چاہتا تھا تجھے مار گیا نا. تاریخ ملے گی تیرے چہرے پر سیاہی. دلیل سنیے، بند آخر ہے. تاریخ ملے گی تیرے چہرے پر سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پر غیرت کے سپاہی. دے گی تیری ذلت کی سب اقوام گواہی، اب
زمانہ بلندتر صلوات. حکومت کا نمونہ دیکھیے. میں جس کو مکمل کرنے کے لیے بہت چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. یزید نہ تو ہم سے بیعت دے سکا اور نہ تو ہمارے ذکر کو روک سکے گا. اب ذرا دیکھیے حکومت کا نتیجہ بے بسی دیکھیے یزید کی. وہ دکھا دوں اور آج حکومت حق والوں کی ہے وہ ثابت کر دوں, مجلس تمام کر دوں اور اسی کے بعد اپنے مصائب دوں. سرکار ذرا آپ توجہ دیجیے. کل تک یزید کی بادشاہت کتنے تم طراق سے ہے. مدینہ چھوڑو, کربلا آؤ, گھیر لو, پانی بند کر دو, قتل کر دو, لاش پر گھوڑے دوڑا دو, خیمے جلا دو, اسیر کر لو, بازو باندھ دو, سب ہو گیا. دنیا سمجھ رہی ہے کہ زینب زندان شام میں بیٹھی اور زینب یزیدیت کے اوپر صبر سے حملہ کر رہی ہے بار بار اور حق کی حکومت کو دائمی بنا دیا. اور دائمی کوئی چیز بنانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے. جو شے بہت جلدی تیار ہوتی ہے بہت جلدی فنا ہو جاتی ہے. جو شے گاڑے خون اور پسینے سے تیار ہوتی ہے وہ بہت دن رہتی ہے. زینب نے بندھے ہوئے ہاتھ سے اپنی حکومت قائم کر دی. اب وہ جملہ سنیے گا, حکومت حق والوں کے پاس ہے. اس خدا کا شکر جس نے نبوت و شہادت کے گھرانے میں پیدا کیا. آپ اپنے دل و دماغ سے سوچئے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ اب حکومت زینب نے کیسے قائم کی. تھوڑے دن قید میں رہی, یزیدیت کا حملہ شروع کیا صبر سے, یزید کی نیند چھین لی. طاہر ابن عبداللہ دمشقی نامی غلام ہے یزید کا, وہ کہتا ہے کہ کربلا کے بعد یزید چین سے نہیں سویا. زینب نے یزید کی نیند چھین لی, یزید کا سکون چھین لیا. آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے. یزید سے یزید کا بیٹا چھین لیا, یزید سے یزید کی بیٹی چھین لی, یزید سے یزید کی بیوی چھین لی. اب اتنا نہتھا ہو گیا یزید کہ اب ہاتھ جوڑ کر زینب سے پوچھ رہا ہے, شہزادی آپ کہاں رہیں گی؟ کیا سنا آپ نے میرے ساتھ؟ شہزادی آپ کہاں رہیں گی؟ کہا میں یہاں نہیں رہوں گی, جاؤں گی مگر پہلے مکان خالی ہو. جی میں خالی کروں گا. مکان خالی ہوا. کہا نہیں, آؤ شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا کالے کپڑے پہنوا. جی وہ بھی ہوں گے کالے کپڑے. کہا ہمارے مال واپس کر. واپس کروں گا. سرائے شہداء واپس کر. جی واپس کروں گا. ہماری سواری کا انتظام کر. جی سواری کا انتظام کروں گا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہم ادھر سے نہیں جائیں گے, ادھر سے جائیں گے. ہمارا قافلہ ایسے نہیں جائے گا, ایسے جائے گا. کل تک یزید جو چاہ رہا تھا کر رہا تھا, آج زینب حکم دے رہی ہے, یزید ہاتھ جوڑ کے مان رہا ہے. اب بتاؤ حکومت یزید کی ہے یا زینب کی ہے؟ یزید کا نہیں ہے, زینب کا ہے. اب ایک ایک چیز کی تفصیل طلب تھی کہ زینب نے یزید سے یزید کا بیٹا چھینا, بیٹی چھینی, بیوی چھین لیا, چین چھینا, سکون چھینا, غلام چھینے. اب جب سب کچھ چھین لیا تو یزید نہتھا ہو گیا. اتنا کہ ہاتھ جوڑ کے جو زینب کہہ رہی ہے اب یزید مان رہا, اب زینب ہی کی چاہیے, اب زینب کی چاہیے. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یزید نے سب کچھ لوٹ لیا. زینب نے پورا فلسفہ بدل دیا حکومت کا کہ حکومت والے کو مہلت ملتی ہے, حق والے کو حکومت ملتی ہے. اور دیکھنا ہے تو دیکھو, یزید کی حکومت شام میں لہریں لے کے دفن ہو گئی. زینب کی حکومت پوری دنیا میں ہے. اب کہاں کہاں حکومت ہے اس کی ایک علامت بتا دوں. جہاں جہاں عباس کا پھریرا لہرا رہا ہے الگ کا, وہاں وہاں زینب کی حکومت ہے. یہ سرحدوں کے بغیر, ملکوں کے بغیر, حدود کے بغیر آپ کو عباس کا علم لہراتا ملے گا. پوری دنیا میں آپ جائیے, ہر ملک کا جھنڈا اپنے اپنے ملک اور اس کی حدوں میں رہتا ہے. عباس کا علم حدیں توڑ کے کائنات میں چھایا ہے. ایک الگ بات ہے کہ جب ہم زندان کے اور شام کے واقعات پڑھتے ہیں تو شہزادی کے فضائل تو معلوم ہوتے ہیں, مگر دل اس لیے ٹکڑے ہوتا ہے کہ اہل بیت اس کے سزاوار نہیں تھے جو ظالموں نے ان کے ساتھ. میں بڑی تحقیق کر رہا تھا کہ آخر ہمارے چوتھے امام نے کیوں کہا شام. پڑھتے پڑھتے ایک جملہ مجھے ملا. ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ چاہنے والوں, تمہیں معلوم ہے شام میں مجھے کیا کیا تکلیف ہے؟ ان تمام تکلیفوں میں ایک تکلیف سنو. دربار یزید میں جب مجھے کھڑا کیا گیا تھا تو مجھے وہ لباس پہنایا گیا تھا
جو غلاموں کو پہناتے اور پورا غیر کا مجمع بھرا تھا اور میری پھوپھی برہنہ سر وہ بار بار مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میری پھوپھی اماں برہنہ سر کھلے سر اور اس کے بعد یزید پوری دنیا سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم نے فتح حاصل کی حسین کا سر ہمارے سامنے ہے اور ایک ایک قیدی کے تعارف کروا رہا تھا عزاداروں ایک جملہ سنیے اور اسی جملے کو آپ مصائب سمجھیے اور مجلس تمام چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں قید ان میں ایک چھوٹی بچی سکینہ بھی یزید مڑتا ہے اس بچی کی طرف یزید یہ بچی اس شمر وہ بچی کون ہے جو بار بار پاؤں اٹھاتی ہے بار بار رکھتی ہے زمین پر یزید یہی ہے حسین کی سکینہ یزید نے کہا سکینہ یہ بار بار پاؤں کیوں اٹھاتی ہو بار بار پاؤں زمین پر کیوں رکھتی آپ برداشت کر سکیں گے جواب سکینہ بچی کہتی ہے یزید نہ تو میں اپنی مرضی سے پاؤں اٹھاتی ہوں اور نہ تو میں اپنی مرضی سے پاؤں رکھتی ایک رسی میں 12 گلے ایسے باندھے ہیں جب کوئی قیدی حرکت کرتا ہے میرے پاؤں خود بخود اٹھ جاتے زادارانی مجلس میں کربلا کی آوازیں بلند ہو گئی تو فکر مجلس تمام جب کوئی قیدی حرکت کرتا ہے میرے پاؤں خود بخود اٹھ جاتے ہیں اس کے بعد یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے آپ بابا کے سینے پر سوتی تھی ہاں یزید میرا بابا مجھے اپنے سینے پر سلاتا تھا تو ملعون کو خدا کی لعنت ہو کہتا ہے سکینہ جب سے تمہارے بابا مارے گئے کس کے سینے پر سوئی بڑے پیار سے کیا جواب دیا سنیں گے آپ یزید جب سے میرا بابا جدا ہوا سکینہ کو نیند نہیں آئی خدا کوئی غم نہیں سوائے غم امام حسین یزید جب سے بابا دنیا سے گزرے سکینہ کو نیند نہیں آئی یزید کہتا ہے سکینہ ہم نے سنا بابا تمہیں بہت چاہتے تھے یزید ہمارے اور بابا کی محبت کی کوئی مثال ہو سکتی ہے میرا بابا کہتا تھا مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے جس میں سکینہ ہو یقیناً بابا مجھے بہت چاہتے تھے اگر آج باپ کو دیکھو گی بھائی 1 منٹ کی مجلس سے تمام ہو گئی آج اگر بابا کو دیکھو گی تو پہچان لو گی کیسی باتیں کر رہا ہے یزید یہ کہتے کہتے ہاتھ بڑھا دیا سر گوش ہٹایا اب تو سر حسین کشت تیرا میں بلند تھا وہ سکینہ کی نگاہوں کے سامنے آیا بچی نے وہیں سے فریاد کی بابا کیا یتیموں کے ساتھ بھی برتاؤ ہوتا ہے بابا میں ایک مرتبہ بچی بڑھنا چاہتی ہے یزید نے کہا ٹھہرو سکینہ تم وہیں سے آواز دو اور سر حسین آ جائے بازاداروں ختم کر دیا بہت روئی آپ اس لیے کہ سکینہ کا ذکر ہے تو میرا مولا عباس آیا ہوگا مجلس میں ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ ذرا آواز دو حسین چلے جائے جب میں محبت جانوں وہ بچی نے ایک مرتبہ بڑی غربت سے کرتے کا گلا ہوا دامن اٹھایا یہ میرے بابا دربار یزید میں عزت رکھ لو بابا یزید امتحان محبت لے رہا ہے اے بابا میری عزت نہ رکھو گے میں آگے نہ بڑھوں گی تم چلے آؤ بازاداروں دشت طلا میں حرکت پیدا ہوئی سر حسین بلند ہوا سکینہ کی گود میں آ گیا بچی نے منہ پر منہ رکھ دیا اے بابا تیرے ماں شمر نے تماچے مارے اے بابا تم نے جو بالی پہنا ہی تھی شمر نے چھین اے بابا سکینہ تیار بدیار پھرائی اے بابا انا للہ و انا الیہ راجعون تسلیم لامر الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ جو ہمیں پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرے پروردگار محمد اور آل محمد کے صفحے میں ہم سب کی جو دعائیں ہیں اسے تو مستجاب ہیں میرے اللہ تجھے علی اکبر کے زخمی کلیجے کا واسطہ ہے ان سینوں میں طاقت عطا فرما جن پر حسین کا ماتم کیا جائے او باب الہ تجھے عباس کے کٹے ہوئے دونوں بازوؤں کا واسطہ ہے ان بازوؤں میں قوت عطا فرما جن بازوؤں سے حسین کا ماتم کیا جائے میرے معبود تجھے رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان گودیوں کو آباد کر جس میں حسین کے ماتمدار پل رہے میرے معبود راہب کو 7 اولاد دینے والے تشنہ لب کربلا حسین کا واسطہ ان گھروں کو چلاغے اور چراغے اولاد سے منور فرما جو محروم اولاد میرے معبود جب تک زندہ رکھ حسین کا آزادار بنا دنیا سے اٹھا تو حسین کا آزادار بنا اور یہ میرے معبود
مرحوم منتقم حسین وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہم سب کو امام زمانہ کے عوام و نثار میں شمار کر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم Ya Hussein, 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 Ya Hussein. İklas sekinat hai, İklas sekinat hai, लौटाएंगे हम की साफी मेहर से बदलाएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम बच्चों को सकीना यही देती दिया से अब और ज्यादा नहीं तुम रहे प्यासे पानी तुम कुछ देर में दिलवाएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम वो देखो तू भागते मैं छोड़ के बहरा होने को है दरिया पे कलम उतार का कब्जा परचम तक दरिया भी लहराएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम तो हमने रज़ा आपको मैदान की दिलाई तू तश्न दहन पर चुकी उम्मीद बनाई हम इस बात पे पछताएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम जन्नत से समाजत से उन्हें रोक ही लेती होती जो खबर मुझको मैं जाने नहीं देती आएंगे तो दरिया के ही हो जाएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम गर्दिश में जब आएंगे यतीमों के सितारे तो जाएंगे अब्बास की दरिया के किनारे मालूम न था यूं हमें तड़पाएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम जब मश्क अलम आए अलमदार न आया आखिर ये सुखन लब पे सकीना सजाया अब प्यासों को हम किस तरह बहलाएंगे हम एक रात सकीना लौटाएंगे हम एक
نالے بہتی تھی وہ دریا پہ چچا سے کوئی کہتے ہم آپ کی فرقت میں نہ جی پائیں گے ہم ایک آس سکینہ کو ہے لوٹائیں گے ہم ایک آس سکینہ کو ہے لوٹائیں گے ہم آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے چھائی ہے جس پر بے بسی یہ تو سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے آتی ہے جو روتی ہوئی آتی ہے تو روتی ہوئی صدموں سے آنکھوں کھوتی ہوئی صدموں سے آنکھوں کھوتی ہوئی پڑھتی ہوئی ناد علی پڑھتی ہوئی ناد علی پڑھتی ہوئی ناد علی یہ تو سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے کانوں سے کوں کوں ہے رواں کانوں سے کیوں ہے رواں اف یہ تماچوں کے نشان اف یہ تماچوں کے نشان یہ ظلم اور یہ کم سنی یہ ظلم اور یہ کم سنی یہ ظلم اور یہ کم سنی یہ تو سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے کیوں سس کی لیتی ہے یہ کیوں سس کی لیتی ہے یہ کیوں رو کے جا دیتی ہے یہ کیوں رو کے جا دیتی ہے یہ کیا مر گیا اس کا کوئی کیا مر گیا اس کا کوئی کیا مر گیا اس کا کوئی یہ تو سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے کوثر یہ مقتل کی فضا کوثر یہ مقتل کی فضا تڑپا رہی ہے دل میرا تڑپا رہی ہے دل میرا تاری ہے غم کی تیرگی تاری ہے غم کی تیرگی تاری ہے غم کی تیرگی یہ تو سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے آئے یہ بچی کون ہے یہ تو سکینہ لگتی ہے حسین 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 حسین
جد رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك. السلام عليك يا صاحب الدمة الساكبة. السلام عليك يا صاحب المصيبة الراتبة. لقد أصبح كتاب الله فيك مهجورا ورسول الله فيك معثورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حضرة أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولاه حضرة أبو الفضل العباس ابن سيد الوسيم. السلام عليك أيها العبد